شام میں صدر بشار الاسد کی 24 سالہ حکومت کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن دنیا کے لیے تشویشناک بات یہ ہے کہ فتح یاب ہونے والے جنگجو گروپ حیۃ التحریر الشام کا تعلق القاعدہ سے ہے، جس کا ایک پرتشدد ماضی ہے۔ سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف مزاحمت کے دوران اس گروہ نے خود کو شام کی ایک قومی قوت کے طور پر ظاہر کیا ہے اور اس کے حالیہ پیغامات میں سفارتی اور مفاہمتی سوچ جھلکتی ہے، لیکن اس کے باوجود شامی عوام مطمئن نہیں اور انہیں تشویش ہے کہ حکومت گرانے کے بعد حیۃ التحریر الشام کے جنگجو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان ڈرامائی تبدیلیوں سے شام میں طاقت کا خلا پیدا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں مزید افراتفری اور بدامنی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ یاد رہے کہ ایک ہفتہ قبل تک شام کے حکمران بشار الاسد کا تختہ الٹنا ناقابل تصور تھا۔ اس وقت باغیوں نے شمال مغربی شام میں ادلب کے گڑھ سے اپنی جارحانہ مہم شروع کی تھی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ شام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بشار الاسد اپنے والد حافظ الاسد کی موت کے بعد 2000 میں اقتدار میں آئے تھے۔ ان کے والد نے 29 سال تک ملک پر حکمرانی کی تھی اور اپنے بیٹے کی طرح ملک پر آہنی کنٹرول رکھتے تھے۔ یوں باپ اور بیٹے نے تقریباً 53 سال تک شام پر حکومت کی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بشار الاسد کو وراثت میں ہی ایک ایسا ملک ملا جہاں حکومت کا کنٹرول سخت رہتا تھا اور ایسا سیاسی نظام تھا جس کے بارے میں ناقدین مخالفین کو دبانے کا الزام لگاتے تھے۔ کسی قسم کی اپوزیشن کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ حافظ الاسد کی موت کے بعد یہ امید تھی کہ ان کے بیٹے بشار کے برسر اقتدار آنے سے جبر کا نظام ختم ہوگا اور حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر یہ توقعات دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ بشار الاسد کو ایک ایسے آدمی کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے اپنی حکومت کے خلاف 2011 میں مظاہرے کرنے والوں کو تشدد سے منتشر کیا۔ اس صورتحال نے خانہ جنگی کو جنم دیا جس میں 5 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور 60 لاکھ بے گھر ہوئے۔ یاد رہے کہ بشار الاسد روس اور ایران کی مدد سے باغیوں کو کچل کر اپنے دور اقتدار کو وسعت دینے میں کامیاب رہے تھے۔ روس نے اپنی فضائی طاقت استعمال کی جبکہ ایران نے شام میں اپنے فوجی معاون بھیجے۔ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ نے شام میں تربیت یافتہ جنگجو تعینات کیے، مگر اس بار بشار الاسد اقتدار بچانے میں ناکام رہے۔ دراصل شام کے اتحادی ممالک اپنے معاملات میں الجھے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے بشار الاسد کو تنہا چھوڑ دیا اور ان کی مدد کے بغیر شامی دستے باغیوں کو روکنے میں ناکام رہے، جن کی قیادت اسلامی گروہ حیۃ التحریر الشام نے کی ہے۔ پہلے باغیوں نے حلب پر قبضہ کیا جو ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ انہیں بہت کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہما اور کچھ دن بعد حمص جیسے اہم شہر بھی باغیوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ دمشق تنہا رہ گیا تھا۔ یہ صرف کچھ گھنٹوں کی بات تھی۔ یوں باغی دارالحکومت میں داخل ہوئے جو اسد کی طاقت کا گڑھ تھا۔ بلا شبہ یہ اسد خاندان کے 50 سالہ دور کا خاتمہ ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے سے خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسد کی قیادت میں شام ایرانیوں اور حزب اللہ کے بیچ رابطوں کا حصہ تھا۔ حزب اللہ کو ہتھیار اور گولہ بارود کی ترسیل میں اس کا اہم کردار تھا۔ 1 سال سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں حزب اللہ بھی کمزور ہوئی ہے اور اس کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہے۔ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو بارہا فضائی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان تمام گروہوں کے علاوہ عراق میں ملیشیا اور غزہ میں حماس، ان سب کی مدد سے خطے میں ایران کا مزاحمت کا محور تشکیل پاتا تھا، مگر اس نیٹ ورک کو سنگین نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے نئی صورتحال کا خیر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ وہ ایران کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ترکی کی مرضی کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ ترکی شام میں باغیوں کی حمایت کرتا ہے، مگر اس نے حیۃ التحریر الشام کی پشت پناہی کے الزام کی تردید کی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ترک صدر طیب اردوغان بشار الاسد پر زور دے رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا سفارتی حل تلاش کیا جائے تاکہ شامی پناہ گزین واپس لوٹ سکیں۔ ترکی میں ان کی تعداد 3 لاکھ تک ہے، جو مقامی سطح پر ایک حساس مسئلہ بن چکا ہے، مگر اسد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔